السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ واقتدى بہدیہ ما تعاقب اللیل والنہار لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ خواہش تو یہ تھی کہ ہم فضیلت الشیخ ضیاء الحق بٹھی حفظہ اللہ انہی کو وقت دیں اور آج انہی سے استفادہ کریں، لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ ایک ترتیب ہے، اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اپنے اختتام کو بڑھ رہے ہیں، اور اب اس کے میرے کچھ منٹوں کے بعد انشاءاللہ شیخ صاحب ہی کا ہم نے خطاب سننا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں وعظ و نصیحت کی یہ مجالس ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہیں، قیمتی بھی ہیں اور بہت نایاب بھی ہیں، کہ جہاں قرآن و حدیث کی باتیں سن کر ہم اپنی اصلاح کریں، اپنا تزکیہ کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ اور مضبوط کریں، اور دین کے حوالے سے جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان کا ہم ازالہ کریں۔ یہ جو نصیحت اور یاد دہانی کا معاملہ ہے ایک مومن کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم دین کی باتیں سنتے ہیں اور اثر ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے اور کچھ حاصل کر کے جاتے ہیں تو یہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی۔ تو ہم اپنے آپ کو اس طرح کا مومن بنائیں کہ نصیحتیں سنیں بھی اور ان نصیحتوں سے فائدہ بھی حاصل کریں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اللہ کے ڈر کی نشانی کہ انسان قرآن اور حدیث کی باتیں سنے اور پھر ان پر عمل کرے، اور ان کی روشنی میں جو اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا ذکر فرمایا، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء اذا ذکر تذکر۔ مومن کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ یہ فتنے میں مبتلا کیا گیا ہے، آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ بھول جانے والا ہے۔ جب اسے یاد دلایا جاتا ہے تو اسے یاد بھی آ جاتا ہے۔ اسے نصیحت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو نصیحت سے مستغنی اور بے نیاز نہ سمجھے، اور نہ ہی کوئی مستغنی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر فرمایا تو ایک وصف یہ بھی ذکر کیا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے کہ ان سے کوئی اثر ہی قبول نہ کرے، بہت اثر قبول کرتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے ان کے اندر۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو اس سے پہلے تھی، بڑا اثر ہوتا ہے ان کے دلوں کے اوپر۔ اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ ایک مومن کا تعارف کروایا جا رہا ہے، ایک مومن کی پہچان بتائی جا رہی ہے، ایک مومن کے اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں، اور یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔
سیدنا حنظلہ الاسیدی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، حال چال ہوا، انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ کیا حال ہے، کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ کیسے ہو؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ بڑا عجیب جواب۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں اور بڑے عظیم اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جواب کیا دے رہے ہیں، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت زیادہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو پرکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو ٹٹولا کرتے تھے، اپنے ایمان کی کیفیت کو ہر وقت چیک کیا کرتے تھے، دل کی کیفیت کو چیک کیا کرتے تھے، اور کوئی معمولی سی بھی اگر کوئی کوتاہی آ جاتی تو وہ ان کے لیے بڑی گراں ثابت ہوتی، کوئی ذرا سی بھی کوئی کمزوری آ گئی، کوئی کوتاہی آ گئی، حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطری ہیں اور انسان کا اس پر بس نہیں ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ اس مسئلے کے اندر حساس تھے۔ ایک ہم ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، دین کے تعلق سے کتنی ہمارے اندر کمیاں آ جاتی ہیں، کوتاہیاں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ فرائض تک سے پیچھے رہ جاتے ہیں، فرض نمازوں تک سے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن اس طرح ہمیں افسوس نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتے، صدمے کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتے جس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو پرکھنا۔ تو یہی اصل بات تھی۔ حنظلہ سیدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کہا حنظلہ انظر ماذا تقول، ذرا دیکھو تو صحیح کہہ کیا رہے ہو، یہ کیا کہہ دیا تم نے، کون سا ایسا کام تم سے سرزد ہو گیا، کیا کر بیٹھے، کون سی ایسی غلطی کر لی کہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے، میں نے جس وجہ سے آپ کو یہ جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالجنۃ والنار حتی کأننا رأی عین فإذا خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافسنا الازواج والاولاد والضیعات فنسینا کثیرا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت کی یاد دلاتے ہیں، جہنم کی یاد دلاتے ہیں، ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، کاروبار میں، دنیاوی مشاغل میں اور دنیاوی مصروفیات کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، تو بہت سی باتیں ہمیں بھول جاتی، پھر دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، پھر ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی، کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں، اس لیے کہہ دیا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہی معاملہ ہوا کرتا ہے، اتنے حساس اپنے ایمان کے اور یہاں ایک نقطہ اور ہے، نفاق کا خوف اور نفاق کا ڈر۔ ایک مومن سب سے زیادہ اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی نفاق والی چیز میرے اندر نہ آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنا، ایک تو یہ واقعہ ہے نا، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آ کے کہا ہم منافق ہو گئے، ہم منافق ہو گئے۔ آپ نے فرمایا الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا تم یہ اقرار نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہم یہ اقرار تو کرتے ہیں۔ فرمایا پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر آ گئے، کہا منافق ہو گئے، نفاق، النفاق، النفاق، نفاق سے ڈر لگ رہا ہے کہ نفاق تو ہمارے اندر نہیں آ گیا۔ تو اصل میں انہوں نے بھی اپنی یہی کنڈیشن آپ کے سامنے رکھی کہ کچھ اس طرح کی کمی جب ہم آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو اس طرح کی کچھ کمی ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں۔ تو یہاں بھی وہی واقعہ ہے سیدنا حنظلہ سیدی رضی اللہ عنہ کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے،
اس میں تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، یہ کنڈیشن تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنظلہ ساعتا وساعتا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہو جس حالت پر تم اس وقت ہوتے ہو جب تم میرے پاس میری مجلس میں ہوتے ہو، تو فرمایا پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں تمہارے بستروں پر، تمہارے رستوں میں، لیکن حنظلہ یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے، یہ گھڑی گھڑی کی بات۔ تو عزیز بھائیوں، اس پرفتن دور کے اندر یہ مجالس ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کچھ وقت نکالا کریں آپ، اور پھر نصیحت کو غور سے سننا، پھر نصیحت کو قبول کرنا، عملی زندگی کے اندر اس کو اختیار کرنا۔ فتنوں کی الغار، استقامت کا ایک بہت بڑا رستہ یہ ہے کہ ہم ان علمی دروس میں اور علمی مجالس میں اور ان علمی پروگراموں کے اندر شریک ہوا کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ باقاعدہ طور پر کسی دینی ادارے کے اندر دین کا علم حاصل کریں، تو آپ احساس کمتری کے اندر کیوں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ مایوسی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو علمی حلقات ہیں، علمی مجالس ہیں، علماء کے سامنے بیٹھنا اور ان سے یہ تو اللہ نے آپ کو اتنے سنہری مواقع عطا فرمائے۔ ہاں، اگر ان مواقع کو آپ ضائع کر رہے پھر محرومی ہے۔ تو جس درجے میں بھی آپ ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کے مشاغل ہیں، تو وہاں کچھ نہ کچھ وقت ایسے پروگراموں کے لیے ضرور نکالا کریں۔ یہ جو اجتماع ہر مہینے منعقد ہوتا ہے، الحمدللہ یہاں مختلف علماء کی ہمیں زیارت کا بھی موقع ملتا ہے اور ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ یہ بڑا ایک قیمتی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے، اور جو بھی علماء یہاں تشریف لاتے ہیں یقیناً وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آتے ہیں، ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم ان اوقات کو، ان لمحات کو اور ان گھڑیوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے جو ان سے استفادہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ خالص کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آج کے دور میں نایاب ہیں، آج کے دور میں نایاب۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ بس انہی باتوں پر اختتام کرتے ہیں، چونکہ